الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا سيدي حبيب الله. مشکات الوصابی شرح اشیاء الافعال کا یہ دوسرا درس ہے. اللہ جل وعلا حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے, حدیث کا فہم ہم سب کو نصیب فرمائے اور حدیث پاک کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شیخ صاحب فرماتے ہیں غایت کے اعمال دو قسم بعد موصول ذاتی چنانکہ نماز مثلا دنی قسم چون ثواب نمانت صحت نیز نبوت وجائز نباشت و قسم دیگر وسیلہ عمل دیگر چنانکہ وضو جا نیت ثواب مشروط بنیت ولیکن بے نیت جائز بود نماز با وضو بے نیت درست گردد. مذہب امام ابو حنیفہ این چنیت و نزد ائمہ دیگر وضو بے نیت درست نبوت و نماز بدا جائز نہ و مراد بنیت دریجہ قصد تقرب الى اللہ یعنی ہر کارے کی کنت برائے خدا کنت و قصد امتثال امر و طلب رضائے و کنت و باید دانست کہ نیت کار دل است بزبان گفتن حاج نبوت اگر زبان گوین و دل غافل باشد اعتبار ندارد. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جیسے آپ نے پیچھے کہا کہ نیتوں کے بغیر عمل قبول نہیں ہوتا, اور کوئی بھی عمل ہو, فعل ہو, قول ہو, عبادت ہو, عادت ہو, بغیر نیت کے مقبول نہیں ہے اور معتبر نہیں ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ عمل دو قسموں پر ہیں, بعض مقصود لذاتی ہوتی ہیں اور بعض مقصود لغیری ہوتی ہیں. مقصود لذاتی اور مقصود بذات جیسا کہ نماز مثال کے طور پر اس قسم میں جب ثواب ہوگا, ایسی قسم میں جب ثواب نہیں ملے گا تو یہ عمل بھی صحیح نہیں ہوگا. جب ثواب نہیں ملے گا, ثواب نہیں حاصل ہوگا تو عمل بھی صحیح نہیں ہوگا اور وہ جائز نہیں ہوگا. اور دوسری قسم دوسرے عمل کا وسیلہ ہوتا ہے, یعنی جو مقصود بذات ہوتی ہے وہ دوسرے کام کے لیے وسیلہ نہیں ہوتی کہ مقصود دوسرے کام ہوتا ہے, یہ اس کا وسیلہ و ذریعہ بن رہا ہے, لیکن جو مقصود لذاتی ہوتی ہے وہ دوسرے کام کا وسیلہ ہوتا ہے. تو میں کہ وہ قسم دوسری, وہ اعمال جو لذاتی ہی نہیں لغیری ہیں تو وہ دوسرے عمل کا وسیلہ ہوتے ہیں. جیسے کہ وضو اس جگہ, جیسے وضو تو وضو نماز ایک عمل ہے, اس کا وسیلہ ہے اور یہ مقصود لذاتی ہی نہیں مقصود لغیری ہے. تو اس جگہ ثواب بھی مشروط بنیت است, تو کہتے ہیں اس جگہ ثواب بھی نیت کے ساتھ مشروط ہے ولیکن بے نیت جائز بود. یعنی پہلی تو وہ ہے کہ نماز میں اگر نیت نہ کی جائے تو ثواب بھی حاصل نہیں ہوگا اور نماز صحیح بھی نہیں ہوگی اور جائز بھی نہیں ہوگی. لیکن دوسرا عمل ہے وضو کہ اس جگہ نیت کے ساتھ ثواب بھی مشروط ہے کہ نیت کریں گے تو ثواب ملے گا, لیکن بے نیت یہ جائز ہوتا ہے. یعنی اگر نیت نہیں کی تو وضو کر لیا تو جائز ہو جائے گا کیونکہ یہ مقصود ذاتی نہیں. نماز بے نیت وضو کے ساتھ درست ہو جائے گی, یعنی وہ وضو جو بغیر نیت کے کیا ہے اس سے بھی نماز درست ہو جائے گی. یہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ الرحمن کا مذہب ہے. اور دوسرے جو ائمہ ہیں ان کے نزدیک بے نیت جو وضو ہے اس سے نماز درست نہیں ہوگی. ان کے نزدیک وضو شرط ہے, تو بے نیت جو وضو ہے وہ وضو ہی نہیں, تو لہذا ان کے نزدیک نماز بھی درست نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ یعنی بے نیت وضو کے ساتھ نماز جائز نہیں ہوگی. آپ فرماتے ہیں کہ نیت سے اس جگہ کیا مراد ہے, نیت کو ارادہ کرنا ہے, تو اس سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ مراد اللہ کی طرف قرب حاصل کرنے کا ارادہ کرنا ہے. یعنی ہر کار کے کنت جو کام بھی کرے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کرے اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کے ارادے سے کرے اور اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کرنے کے لیے کرے, صرف اللہ کی رضا چاہنے کے لیے یہ کرنے لگا ہوں. یہ تو نیت کے متعلق آپ نے واضح کیا. اور آپ فرماتے ہیں کہ
یہ بھی جاننا چاہیے کہ نیت دل کا کام ہے، زبان کے ساتھ کہنے کی کوئی حاجت نہیں ہوتی. یعنی دل کا ارادہ اور دل کا کام یہ نیت ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں، اس کی حاجت نہیں ہوتی. اگر زبان کے ساتھ کہیں اور دل غافل ہو، دل میں کوئی ارادہ ہی نہ ہو، دل کہیں اور ہو، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور یہ کوئی اعتبار نہیں رکھتا. کہتے ہیں اگر فرضاً نیت در دل حاصل گردد پر زبان نہ آیت، اگر فرض کرنے کی نیت دل میں حاصل ہو اور زبان پر نہ ہو، زبان پر نہ آئے وہ الفاظ، یا بر زبان یا زبان پر اس کے خلاف جاری ہو جائے، نیت دل میں ارادہ ہے اور زبان پر اس کے خلاف جاری ہو جائے تو زیان و کنت، کہتے ہیں یہ نقصان نہیں کرتا. یعنی دل میں ارادہ ہے اور ایک تو زبان پہ الفاظ نہیں آئے، یا زبان میں اس ارادے کے خلاف الفاظ آئے ہیں، تو آپ کہتے ہیں یہ بھی کوئی نقصان نہیں کرتا. اللہ عز و جل اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.